السلام علیکم دوستوں، ویلکم بیک ٹو ایشیا ٹیلرز۔ آج کے اس ڈیٹیل ویڈیو میں ہم دیکھیں گے گلے کے اس خوبصورت ڈیزائن کو سٹیپ بائی سٹیپ کیسے بنایا جا سکتا ہے۔ یہ صرف ایک پروسیس نہیں بلکہ ایک آرٹ ہے جہاں ہر سٹیج محنت، صبر اور خوبصورتی کا اظہار کرتا ہے۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے ہم لوگ لے لیں گے بکرم کی ایک لمبی سٹرپ جس کی لمبائی 38 انچز ہے، سینٹر سے فولڈ کر کے 19 انچز۔ اس پٹی کی چوڑائی 1 انچ سے 2 پوائنٹ کم ہے۔ گلے کی کٹنگ کے لیے ایک بڑا سا بکرم لیں گے جس کی چوڑائی ہم 4 انچز لیں گے، جس میں 1 انچ سے 2 پوائنٹ کم پٹی آ جائے گی اور باقی کے 2 پوائنٹ میں ایک بیڈ آ جائے گا۔ جب بھی کام شروع کریں سب سے پہلے ناپ اور مارکنگ درست رکھیں، کیونکہ اچھی فٹنگ کی بنیاد یہی ہوتی ہے۔ کپڑے کو سمجھنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ ہر فیبرک کا فال اور بیہیویئر الگ ہوتا ہے جس کو اسی کے حساب سے سلائی کیا جاتا ہے۔ اب گلے کی لمبائی کے لیے 6 انچ پر نشان لگائیں گے۔ اس کام میں سب سے اہم چیز صفائی ہے۔ لائنز، برابر ٹانگیں اور صاف فنیشنگ کے کام کپڑے کو بھی خوبصورت بنا دیتی ہیں۔ جب مشین چلتی ہے تو ہر سٹیج کے ساتھ محنت نظر آتی ہے اور یہی چیز ہاتھ کے کام کی ویلیو بڑھاتی ہے۔ ہر ٹیلر یا ڈیزائنر کا اپنا ایک انداز ہوتا ہے اور اسی انداز سے اس کے کام کی پہچان بنتی ہے۔ گلے کی لمبائی کا نشان ہم نے 14 انچز پر لگایا ہے اور گلے کے نیچے والے حصے پر 1 انچ اور 2 پوائنٹس پر نشان لگائیں گے۔ سلائی ایک ایسا ہنر ہے جو صرف ہاتھ سے نہیں نظر سے بھی سیکھا جاتا ہے۔ جتنا آپ آبزرو کرتے ہیں اتنا ہی کام میں پرفیکشن آتی ہے، اسی لیے پروفیشنل ہمیشہ ڈیٹیلز پر کام کرتے ہیں۔ ہر پروجیکٹ کچھ نیا سکھاتا ہے، ہر ڈیزائن ایک نیا ایکسپیرینس دیتا ہے اور یہی چیز اس فیلڈ کو انٹرسٹنگ بنا دیتی ہے اور یہاں لرننگ کبھی نہیں رکتی۔ ساری لائنز آپس میں جوڑنے کے بعد پرفیکٹ گلائی دیں گے۔ سلائی کے کام میں سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ اس میں محنت کبھی ضائع نہیں جاتی۔ جو جتنا وقت اور جتنا دل لگا کر کام کرتا ہے اس کے کام میں اتنی ہی ریفائنمنٹ نظر آتی ہے۔ گلے سے کچھ فاصلے پر نشان لگا کر اس کو کٹ کر لیں گے۔ سلائی ہمیں صبر سکھاتی ہے۔ ہر لائن سیدھی رکھنا، ہر فولڈ بیلنس میں لانا اور ہر حساب سے نیٹ بنانا، یہ سب ڈسپلن کا حصہ ہے۔ جب فائنل پیس تیار ہوتا ہے تو صرف کپڑا نہیں بنتا، ایک کمپلیٹ کریشن سامنے آتی ہے اور یہی چیز اس کام کو خاص بناتی ہے۔ کٹنگ کے بعد پٹی کو ہم نے ایک کپڑے پر چپکا لیا ہے۔ جو گلا ہم نے کاٹا ہے اس کو ہم ایک کپڑے پر آئرن کی ہیلپ سے لگا لیں گے۔ کوئی بھی ہنر ایک دن میں کمال تک نہیں پہنچتا، ہر ماہر کبھی بگنر تھا۔ اگر سیکھنے کا شوق، صبر اور مسلسل محنت ہو تو عام ہاتھ بھی کمال پیدا کر سکتے ہیں۔ چھوٹے قدم سے ہی بڑے سفر بنتے ہیں، اس لیے رکنا نہیں چاہیے، سیکھتے رہنا چاہیے اور آگے بڑھنا چاہیے۔ محنت کبھی ضائع نہیں جاتی۔ جو لوگ آپ کو اپنے ہنر پر لگا رہے ہیں یہی کل آپ کی پہچان بن سکتے ہیں۔ اسکل ایسی دولت ہے جو کوئی چھین نہیں سکتا۔ اپنے کام پر یقین رکھیں، کنسسٹنسی رکھیں، کیونکہ کامیابی اکثر انہی لوگوں کو ملتی ہے جو ہار ماننے کی بجائے محنت کرتے ہیں۔ گلے کو چپکانے کے بعد سائیڈوں سے تھوڑا سا کپڑا رکھ کے ہم نے کٹنگ کی ہے اور اس کپڑے میں کٹس لگا کر فولڈ کر رہے ہیں۔ زندگی کی حقیقت ہے کہ کامیابی آسان راستوں سے نہیں ملتی، مشکل راستوں سے ملتی ہے، اور جو لوگ آج آگے نظر آتے ہیں وہ بھی کبھی اسٹرگل سے گزرے تھے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ انہوں نے حالات کو بہانہ نہیں بنایا، خود کو مضبوط بنایا۔ یاد رکھیں، ٹیلنٹ سے زیادہ ڈسپلن انسان کو کامیاب بناتا ہے۔ دنیا میں عزت اکثر ان لوگوں کو ملتی ہے جو ہنر رکھتے ہیں اور اپنے کام سے پہچانے جاتے ہیں۔ شاید وقت آہستہ بدلے مگر محنت اپنا رنگ ضرور دکھاتی ہے۔ آج چھوٹا کام کرنے والا کل بڑی پہچان بن سکتا ہے، اس لیے کبھی آغاز کو کمزور مت سمجھیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ہنر کبھی چھوٹا نہیں ہوتا، ایک سوئی اور دھاگے سے بھی بڑے بڑے خواب چلے جا سکتے ہیں۔ اس لیے اپنے کام کو صرف سلائی نہ سمجھیں، یہ کریٹیوٹی بھی ہے، عزت بھی اور مستقبل بھی۔ جو پٹی ہم نے فولڈ کی تھی اس کے کنارے پر ایک سلائی لگا لیں گے۔ ہر ٹیلر جانتا ہے کہ اچھا رزلٹ صرف مشین سے نہیں، توجہ اور ڈیڈیکیشن سے آتا ہے۔ جب ہاتھ سے ہنر چلتے ہیں تو سادہ کپڑا بھی شاہکار بن جاتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں ہنر انسان کی اصل دولت ہے۔ سلائی ہمیں سکھاتی ہے کہ اگر بنیاد مضبوط ہو تو نتیجہ خوبصورت آتا ہے۔ جیسے درست کٹنگ اور صاف سٹچنگ پورے ڈریس کو پرفیکٹ بناتی ہے، ویسے ہی صبر، محنت انسان کی زندگی کو سنوارتی ہے۔
پٹی کو سلائی لگانے کے بعد ہم اس کو اچھے سے گیلا کر لیں گے تاکہ اس کو فولڈ کرنے میں آسانی ہو۔ پٹی کو اچھے سے گیلا کرنے کے بعد گلے کے ساتھ رکھ کے آئرن کی ہیلپ سے شیپ دیں گے۔ جب بھی کوئی کپڑا تیار ہوتا ہے تو اس کے پیچھے صرف مشین نہیں چلتی بلکہ سوچ، نزاکت اور تجربہ کام کرتا ہے۔ ہر سلائی اپنی ایک فنیشنگ رکھتی ہے اور ہر فنیشنگ ایک الگ پہچان بنتی ہے، اس لیے سلائی کو صرف کام نہیں، ہنر کہا جاتا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح ہر سٹیپ بہت احتیاط اور صفائی کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ جب کپڑے کو شیپ دی جاتی ہے تو اصل میں ایک ڈیزائن کو زندگی ملتی ہے۔ ایک سادہ کپڑا جب بھی اچھی سٹیچنگ کے ساتھ تیار ہوتا ہے تو اس کی پوری لک بدل جاتی ہے۔ پٹی کو شیپ دینے کے بعد گلے کے سائیڈ کے کپڑے کو فولڈ کر کے سلائی لگائیں گے، ٹانکا بڑا کر کے تاکہ یہ کچی سلائی لگے۔ اب ہم قمیض کے فرنٹ سائیڈ پر گلے کو سٹچ کریں گے۔ ہر ٹیلر یا ڈیزائنر کا اپنا ایک انداز ہوتا ہے اور اسی انداز سے ان کے کام کی پہچان بنتی ہے۔ کچھ لوگ فنیشنگ میں مہارت رکھتے ہیں، کچھ لوگ کٹنگ میں اور کچھ فٹنگ کو پرفیکٹ بناتے ہیں۔ سلائی کا اصل کمال تب نظر آتا ہے جب سادگی میں بھی خوبصورتی دکھائی دیتی ہے۔ بہت ہیوی ورک کے بغیر ایک سمپل کلاسی پیس بن سکتا ہے اگر سٹیچنگ سٹرونگ اور کلین ہو تو۔ گلے سٹچ کرنے کے بعد اب ہم شولڈرز کو اٹیچ کر لیں گے۔ بیک سائڈ کے گلے کے لیے ہم نے ایک پٹی لی ہے جو تھوڑی سی کرو شیپ میں ہے اور اس کو ہم بیک سائڈ پہ کچھ اس طرح اٹیچ کریں گے۔ بہت سے لوگوں کے لیے سلائی ایک روزگار ہے، لیکن بہت سے لوگوں کے لیے یہ ایک پیشن بھی ہے، اور جب پیشن کام میں شامل ہو جائے تو رزلٹ ہمیشہ الگ ہوتا ہے۔ کپڑے کو شیپ دینا ایک آرٹ ہے اور اس آرٹ کو سندر بنانا سلائی کا کمال، اسی لیے ہینڈ کرافٹڈ چیزوں کی اپنی ویلیو ہوتی ہے۔ اگر آپ کو ایسی ڈیٹیل سلائی کا کام پسند ہے تو ویڈیو کو سپورٹ ضرور کریں۔ آپ کا فیڈ بیک اور سپورٹ ایسی اور کریٹیو چیزوں کو سامنے لانے کا حوصلہ دیتا ہے۔ پٹی اور گلے کے تیار ہونے کے بعد ہم نے یہاں پہ کچھ بیڈز لیے ہیں، ہم نے کرسٹل بیڈز لیے ہیں اور کرسٹل بیڈز کو ہم 1-1 انچ کے فاصلے پر لگائیں گے۔ کرسٹل بیڈ کو لگانا ہم بیک سائڈ کے سینٹر سے شروع کریں گے، جس سے ایک جتنے بیڈز لگیں گے اور بالکل آمنے سامنے لگیں گے۔ بیڈز لگانے کے بعد گلے کی فنیشنگ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ بیڈز دونوں سائڈوں پر ایک جتنے لگے ہیں اور ان کا فاصلہ بھی آپس میں برابر ہے۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ سلائی صرف کپڑا جوڑنا ہے، لیکن اصل خوبصورتی کٹنگ، فٹنگ اور سٹیچنگ کے بیلنس میں آتی ہے۔ اب ہم گلے کے نیچے کپڑا لگائیں گے۔ کپڑے کو اٹیچ کرنے کے بعد آپ چاہیں تو کپڑے کو نیچے سے سلائی بھی لگا سکتے ہیں اور چاہیں تو ترپائی بھی کر سکتے ہیں۔ ہمارا ڈیزائن بن کر تیار ہو گیا ہے۔ ایسے ہی خوبصورت کام، سٹیچنگ آرٹ اور ڈیٹیل ورک دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک اور بہترین کام کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔